أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آیت نمبر 57 سے آج کا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا اجر الآخرتی خیر. ولا اور ضرور ہی اجر الآخرتی آخرت کا اجر، آخرت کا بدلہ، خیر مطلب بہتر ہے، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وہ کانوا یتقون اور جنہوں نے تقوی کی راہ اختیار کی. تقوی کسے کہتے ہیں میری بہنوں؟ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقوی کے 3 مطلب ہوتے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یعنی ڈر ہے نا، اور پھر دوسرا بچنا یعنی نافرمانیوں سے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ کاموں سے، جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے بچنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا. یہ دوسرا مطلب اس کا ہوتا ہے. اور تیسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرنا. ان تینوں مطالب کو کہ ڈرنا، بچنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا، ان جب تینوں کو ہم ملاتے ہیں، مکس کرتے ہیں تو پھر وہ تقوی کا لفظ بنتا ہے نا. تو آخرت کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور ساتھ ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ خدا ترسی کے کام کرتے رہے، پرہیزگاری اختیار کرتے رہے ہے نا، غلط کاموں سے بچتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، خواہ وہ جیل میں ہو یا وہ بادشاہ ہو یا وہ بادشاہ کے مقرب ہو یا کسی خاص عہدے پر ہو یا عام انسان ہو. ہر حال میں ایمان لانے والے کا یہ رویہ اگر ہو کہ اس نے اپنی زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے بسر کی، اللہ کے احکامات پہ چلتے ہوئے بسر کی، اپنے آپ کو جو ہے اللہ خدا ترسی کے کاموں میں لگا کے بسر کی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ولا اجر الآخرہ، کہ آخرت کا اجر، آخرت کا بدلہ خیر، بہتر ہے، بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو جنہوں نے یہ کام کیا، یعنی ایمان لائے اور تقوی پر چلتے رہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن اور متقی بندوں کو دنیا میں بھی اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اچھا بدلہ دیتا ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا. تاہم ایسے لوگوں کو جو آخرت میں اجر ملے گا نا، وہ اس دنیاوی اجر سے بھی بہت بہتر ہوگا، بدر جہاں بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. میری عزیز بہنوں، ہم پچھلی آیتوں کا تھوڑا پس منظر دیکھ لیتے ہیں تاکہ آج کی آیتوں کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو. جیسے کہ پچھلی آیتوں میں آپ نے پڑھا کہ کس طریقے سے حضرت بادشاہ نے خواب دیکھا اور پھر وہ خواب ذریعہ بنا حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے کا. جب یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے اور آپ نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی اور اس کا نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ اس کا علاج بھی بتایا کہ جب ایسے حالات ہوں گے تو کیا کرنا ہے، تو بادشاہ نے پورے معیشت کا نظام جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا ہے نا. یہ سب آپ نے دیکھا ہوگا، پچھلی آیتوں میں پڑھا ہوگا. اور معیشت کا نظام آپ کے ہاتھ میں آنے کے بعد آپ دیکھیے کہ پورے 7 سال جو ہے مصر میں انتہائی خوشحالی کے ساتھ گزرے. یعنی وہ خواب کی تعبیر ہو بہو درست ثابت ہوئی کہ پہلے 7 سال تو بہت ہی خوشحالی کے ساتھ گزرے، اور انہی دنوں کے اندر آنے والے قحط کے لیے وہ تمام پیش بندیاں کر لی حضرت یوسف علیہ السلام نے، جس کا مشورہ آپ نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کو بتاتے وقت آپ دے چکے تھے. اس کے بعد جو 7 سال شروع ہوئے تو قحط کا دور شروع ہوا. اور یہ قحط صرف مصر میں ہی نہیں تھا میری بہنوں، بلکہ آس پاس کے تمام ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے. یعنی شام، اردن، شمالی عرب، سب جگہ خشک سالی کا دورہ ہو گیا، ساری جگہ خشک سالی پھیل گئی اور قحط دور دور تک جو ہے قحط کے اثرات پھیل گئے. یہاں تک کہ پھیلتے پھیلتے کہاں تک پہنچے؟ فلسطین تک. اب فلسطین میں کون آباد تھے؟
यहाँ पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद थे, उनके भाई लोग वहाँ पे रहते थे। इस दौरान क्या हुआ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शोहरत हो गई, यानी बहुत ज़्यादा आप मशहूर हो गए कि कहीं खाने को कुछ नहीं मिलता। लेकिन मिस्र का एक बादशाह है जो बहुत रहमदिल है, जो भी उसके पास जाता है खाली हाथ वापस नहीं आता। लिहाजा लोग क्या करने लगे कि दूर दराज से उनके पास जो है जाने लगे। लोगों में, इन्हीं लोगों के अंदर जो है, इन्हीं काफ़िले वालों में जो दूर दराज से लोग जा रहे थे हज़रत मिस्र में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास गल्ला लेने के लिए, तो उनमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई लोग भी शामिल हो गए ताकि वो भी अपने बाल बच्चों और घर वालों के लिए गल्ला हासिल कर सकें। तो हम अगली आयत में देखते हैं कि इसके बारे में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि वजा इख्वतु यूसुफ़ा, वजा और आए, इख्वतु यानी भाई, यूसुफ़ा यूसुफ़ के भाई, जब यूसुफ़ के भाई आए, फ़दख़लू फिर वो सब दाखिल हो गए, अलैहि उस पर, फ़अरफ़हुम तो उसने पहचान लिया, फ़ पस या तो आरफ़ा, आरफ़ा मतलब पहचान लिया। किसने पहचान लिया? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया। किसको पहचान लिया? हुम, उनको, फ़अरफ़हुम तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया। वहुम और वो सब, लहू मुनकिरून और वो सब, लहू उसके यानी उसको, मुनकिरून ना पहचानने वाले थे। मतलब उन लोगों ने, भाइयों ने पहचाना नहीं, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनको देखते ही पहचान गए कि ये तो मेरे भाई लोग हैं, लेकिन भाइयों पे जाहिर नहीं किया कि मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। और उसके बरखिलाफ भाई जो थे वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पहचान नहीं सके कि सालों पहले जिसको कुएं में फेंका था वो तो मिस्र का बादशाह बना बैठा है। और जाहिर सी बात है मेरी बहनों कि इतने सालों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुलिया भी कुछ का कुछ हो गया होगा, और उनके वहमो गुमान में भी ये ख्याल नहीं आ सकता होगा कि जिस बच्चे को गुलाम बनाकर बेचा था बचपन में, उसके साथ इतना बुरा सलूक किया था, उसे कुएं में डाल दिया था, वो किसी मुल्क का वज़ीर या बादशाह हो सकता है। इसलिए भाइयों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना, मगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया। इस आयत में यही बात फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि फ़अरफ़हुम वहुम लहू मुनकिरून, कि फ़अरफ़हुम बस उसने उन्हें पहचान लिया, वहुम लहू मुनकिरून और वो जो है पहचान नहीं सके। अब मेरी बहनों, चूँकि हुकूमत की तरफ से राशन मुकर्रर किया जा चुका था कि एक इंसान को एक बारिशुदर राशन दिया जाएगा, यानी एक ऊँट में जितना लादा जा सकता है उतना उसे जो है गल्ला दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। तो लोग आते जाते थे, लोग बाहर से आते थे, उनके पास जो कुछ भी होता, ऊन होता या जो भी चीज़ें होती वो देते और उसके बदले में राशन लेके चले जाते। अब चूँकि पर पर्सन एक बारिशुदर का हिसाब था, तो ये तजवीज़ तय की गई, ये सलाह की गई कि तमाम ही भाइयों को जाना चाहिए ताकि हर भाई को एक एक ऊँट के बराबर जो है गल्ला मिलेगा। तो इस तरह से खाने पीने के लिए गल्ले की मिकदार अच्छी खासी हो जाएगी, जो कि आइंदा ज़िंदगी के लिए काम आएगी। मगर क्या हुआ कि पिछले जो माजी में हालात पेश आ चुके थे अपने बेटे यूसुफ के साथ, तो छोटे बेटे को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है उसके बारे में रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने छोटे बेटे को जो है इन भाइयों के साथ नहीं भेजा। तो मेरी बहनें, इस तरह से क्या हुआ कि ये 10 भाई जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए गल्ला लेने के लिए। और फिर देखिए आगे अल्लाह ताला अगली आयत में क्या फरमा रहे हैं कि वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, और फिर जब उसने तैयार करवा दिया जहज़हुम तैयार करवा दिया उनको बिजहाज़िहिम उनके सामान के साथ, मतलब उनके सामान को तैयार करवा दिया। आप देखिए कि जहाज़ा जीम हा जा से है, इसका मतलब होता है सामान तैयार करना, लादना। और जहाज़ का मतलब क्या होता है? जहाज़ यानी वो सामान जो मुसाफिर सफ़र पे चलते वक्त तैयार करते हैं। उर्दू में देखिए जहाज़ का मतलब हमारा कुछ हम और लेते हैं, लेकिन अरबी के हिसाब से जहाज़ का मतलब होता है कि वो सामान सफ़र जो इंसान सफ़र पे जाते वक्त तैयार करता है, जैसे बैग वगैरह हम तैयार करते हैं ना, इसी तरह से उन्होंने जब अपना सामान तैयार कर लिया और उनका सामान लाद दिया गया ऊँटों पर, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि क़ौला तूनी, कि तुम ले आना मेरे पास, भी अखिन अपने भाई को भी, लकुम मिन अबीकुम जो तुम्हारा सौतेला भाई है, मतलब तुम्हारे वालिद की तरफ से तुम्हारा भाई है ना। क्या कहा? क़ाला तूनी भी अकिल लकुम मिन अबीकुम, कि तुम ले आना मेरे पास अपने भाई को, लकुम जो कि मिन अबीकुम तुम्हारे वालिद की तरफ से है, यानी तुम्हारा सौतेला भाई है, उसको भी ले आना। अला तराउना, क्या तुम देखते नहीं हो?
انی کہ میں, اوفی کا مطلب کیا ہوتا ہے, اوفیل کیلا, اوفی کا مطلب ہوتا ہے میں پورا پورا دیتا ہوں. ہم اردو میں بولتے ہیں نا وفا کرنا, ہے نا, وعدہ وفا کرنا. وفا کرنے کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں, پورا کرنا. تو اوفی کا بھی مطلب کیا ہوتا ہے, پورا, میں پورا کر دیتا ہوں, پورا بھر کر دیتا ہوں. الکیلا, کیل کا مطلب کیا ہوتا ہے, پیمانہ یعنی ناپ, یعنی مجھ سے مراد کیا ہے, گلہ. تم دیکھتے نہ ہو کہ میں کس طریقے سے پیمانہ بھر کر گلہ دیتا ہوں. وہ انا خیر المنزلین, اور میں بہتر ہوں منزلین. منزلین مطلب میں بہترین مہمان نواز ہوں, میں اچھی مہمان نوازی کرتا ہوں. منزلین کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے میری بہنوں نزلہ یعنی اترنا, اور نزلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, اترنا. اب منزلین اس سے بنا ہے یعنی اتارنے والا, یعنی مراد کیا ہے, مہمان نواز. کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پیمانے بھی پورے بھر کر دیتا ہوں, گلہ پورا بھر کر دیتا ہوں, اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں. اور اگلی آیت بھی ہم دیکھ لیتے ہیں, فَإِن لَمْ تَأْتُونِي, پھر اگر لم تَأْتُونِی تم نہیں لائے, نی میرے پاس, بھی ہی اس کو, کس کو, یعنی تمہارے سوتیلے بھائی کو. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام تو سمجھ رہے تھے نا کہ وہ بھائی کون سا ہے جس کو یہ لوگ نہیں لا سکے, یا یعقوب علیہ السلام نے نہیں بھیجا. بنیامین سگا بھائی ہے, تو اس سے ملنے کے لیے آپ بےتاب ہو گئے, اور کہا کہ اس کو اگر تم نے نہیں لائے تو فلا کیل لکم, تو تمہارے لیے کوئی کیل نہیں, کوئی گلہ ولہ کچھ بھی نہیں ہے. اندی میرے پاس, ولا تقربون, بلکہ ولا, اور تم میرے پاس بھی نہیں آنا, مطلب میرے پاس بھی نہیں پھٹکنا. میری بہنوں یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو تو اپنی شخصیت کو ان پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے, پھر اپنے سوتیلے بھائی کو بلانے کے لیے یا ساتھ میں لانے کے لیے اگلی دفعہ اتنا اصرار کیوں کر رہے تھے؟ اگر اتنا اصرار سے تو یہ مطلب اندیشہ تھا کہ کہیں راز فاش نہ ہو جائے, لیکن آپ اتنا اصرار کیوں کر رہے تھے؟ تو میری بہنوں اگر تھوڑا سا غور کریں ہم تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیے وہاں پہ کیا تھا, گلہ تقسیم کرنے پر پابندی, تقسیم کرنے کا ایک اصول بنایا ہوا تھا کہ ہر شخص کو کتنا گلہ ملے گا, ایک بارہ شتر یعنی ایک اونٹ کے برابر, ہے نا. اب گلہ لینے کے لیے 10 بھائی آئے تھے, مگر وہ اپنے والد اور اپنے 11ویں بھائی کا بھی حصہ مانگتے ہوں گے کہ بھئی ہمارا نابینا والد جو ہے گھر پہ ہے, ہمارا بھائی ہے, ان کے لیے بھی دے دو ہم کو ایک شتر جو ہے 12 شتر اور ایکسٹرا دے دو. تو اس پر یوسف علیہ السلام نے بات سے بات نکالتے ہوئے یہ بات کہی ہوگی کہ تمہارے والد کے خود نہ آنے کی تو عذر معقول لگتا ہے کہ وہ نابینا ہے, بہت بوڑھے ہو چکے ہیں, مگر بھائی کو نہیں آنے کی کیا معقول سبب ہو سکتا ہے, کیا وجہ ہے؟ کہیں تم ایک فرضی نام دے کے زائد گلہ لے کر اور پھر ناجائز تجارت کرنے کی تو کوشش نہیں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں اپنے گھر کے حالات بتائے ہوں گے اور بتایا ہوگا کہ ہمارا سوتیلا بھائی ہے اور بعض وجہ سے ہمارے والد اس کو ہمارے ساتھ بھیجنے میں راضی نہیں ہوئے. تب یوسف علیہ السلام نے موقع غنیمت جانتے ہوئے فرمایا ہوگا کہ خیر اس وقت تو میں تمہاری زبان کا اعتبار کر کے تمہیں پورا گلہ دے دیتا ہوں, مگر آئندہ تم کیا کرنا, اس کو ساتھ لے کر آنا. اگر تم ساتھ نہیں لائے تو کیا ہوگا, میں تمہارا اعتبار نہیں کروں گا اور تمہیں یہاں سے کوئی گلہ ولہ نہیں ملے گا, بلکہ ساتھ میں دھمکی بھی دے دی کہ پھر میرے قریب بھی نہیں پھٹکنا. اور پھر ساتھ جو ہے اپنے احسان, اپنے مہمان نوازی سے بھی ان کو قائل کرنے کی کوشش کی, کیونکہ دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھنے اور گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے دل میں کتنی بے چینی اور بیتابی ہوگی نا. تو یہ ایک صورت حال سمجھ میں آتی ہے میری بہنوں. اگر ہم اس آیت پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام اتنا اصرار کر رہے ہیں تو دراصل یہ جو ہے نا یہ بھی وہ کڑی میں سے ایک کڑی ہے کہ آگے جا کے جو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پورے خاندان سے ملنے والے ہیں تو اس کے لیے جو ہے یہ ایک سبب بن رہا ہے, اور آپ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے انہیں اصرار کر رہے ہیں کہ دیکھو آئندہ جو ہے وہ بھائی کو بھی ساتھ میں ضرور لانا. جواب میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا, قالوا سنراودو عنہ اباہو, کہ ہم ضرور ہی اسے ان کو قائل کر لیں گے, آمادہ کر لیں گے. دیکھیں نراودو اس کا روٹ ورڈ ہے را واو دال, یعنی کسی کو اس کے ارادے سے پھیر دینا. قائل یعنی قائل کر لینا, ان کو منوا لینا, یعنی ہم منوا لیں گے, قائل کر لیں گے ان کو. وہ جو نہیں بھیجنے پر اب تک اڑے بیٹھے ہیں تو ہم ان کو ان کے ارادے سے پھیر کر اس بات پہ قائل کر لیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ اس کو دوبارہ سے بھیج دے. انہو اس کو یعنی کس کو, بنیامین کو. اور اباہو اس بارے میں کس کو قائل کر لیں گے, اس کے والد کو. وہ انا لفاعلون, اور بے شک ہم ایسا کر ہی لیں گے. دیکھیے انا میں بھی نون مشدد ہے, تاکید کی بات ہے, اور لفاعل اللام جو ہے یہاں پہ لام تاکید ہے, اس میں بھی بہت زیادہ شدت پائی جاتی ہے کہ ہم ضرور ہی ایسا کر لیں گے, ہم ضرور ہی لے آئیں گے اسے اگلی دفعہ, ہے نا. تو اب دیکھیے یوسف علیہ السلام جو ہے اور ایک تدبیر کرتے ہیں, پھر
اپنے غلاموں سے کہتے ہیں، اپنے خادموں سے کہتے ہیں، وہ قالا اور کہا یوسف علیہ السلام نے، لفتیان ہی اپنے خادموں سے، اپنے غلاموں سے. اب دیکھیں فتیان فتن سے ہے، فتن کسے کہتے ہیں؟ نوجوان کو. یعنی اس میں یہ بات بھی پائی جا رہی کہ وہ جو لونڈی غلام ان کے تھے فتن یا فتیان، تو وہ نوجوان تھے. تو اپنے نوجوان خادموں سے کہا اجعلوا بضاعتہم، کہ تم رکھ دو بضاعتہم ان کی پونجی کو. بضاع کسے کہتے ہیں میری بہنوں؟ بدون کا مطلب ہوتا ہے سامان، یہ تجارت یعنی وہ پیسہ یا وہ چیز، اس کے بدلے میں وہ جو ان کے بھائی اپنے ساتھ لائے ہوں گے، کچھ بھی چیز لائے ہوں گے نا، کچھ پیسہ ہوگا، روپیہ ہوگا، اس وقت کی کرنسی ہوگی، یا پھر اون ہوگا، یا پھر کچھ کوئی چیز ہوگی جس کو دے کر جو ہے وہ غلہ لینا چاہتے ہوں گے، جس کے عوض غلہ لینا چاہتے ہوں گے، جس کے بدلے میں. لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے، اپنے خادموں سے کیا کہا کہ اجعلوا بضاعتہم، کہ تم رکھ دو بضاعتہم ان کے سامان کو، ان کی پونجی کو، جو کچھ بھی لے کر آئے تھے، فی رحالہم ان کی رحال میں. رحال کا مطلب کیا ہوتا ہے میری بہنوں؟ یعنی ان کے سامان میں رکھ دو. رحال کہتے ہیں وہ چیز جس میں سامان رکھا جاتا ہے. جیسے ہم نے جہاز پڑھے تھے، جہاز یعنی وہ سامان سفر جو مسافر سفر پر جاتے وقت تیار کرتا ہے. اور رحال کا مطلب وہ چیز جس میں وہ سامان رکھا جاتا ہے. جیسے ہم بولتے ہیں نا رحل ہم قرآن مجید رکھ کر جس پہ پڑھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحل کہتے ہیں نا. کیونکہ وہ رحل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر قرآن مجید کو رکھ کر پڑھا جاتا ہے. اسی طرح یہاں پر رحال کا مطلب وہ چیز جس کے اندر سامان انہوں نے رکھا ہوگا، اپنا غلہ وغیرہ رکھا ہوگا، تو اس کے اندر جو وہ پونجی لائے، جو سامان لے کر آئے ہیں، جو پیسہ لے کر آئے ہیں، یا جو کچھ بھی لے کر آئے تھے غلہ خریدنے کے لیے، وہ واپس سے اس رحال میں رکھ دو، اس سامان میں رکھ دو. لعلہم یعرفونہا، شاید کہ وہ، لعل شاید کہ ہم وہ سب، یعرفون پہچان لے، ہاں اس کو، کس کو؟ یہ جو وہ پونجی لائے تھے، ہم جب دوبارہ ان کے سامان میں رکھ دیں گے تو شاید کہ وہ پہچان لیں گے. کب پہچان لیں گے؟ اذن قلبوا الی اہلہم، اذن جب وہ پلٹیں گے، لوٹیں گے، الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف. لعلہم یرجعون، تو شاید کہ وہ لوٹ آئے. یعنی جب یہ لوگ اپنے گھر والوں میں پہنچیں گے، جب سامان کھولیں گے اور جو پونجی انہوں نے غلے کے عوض دی تھی اس کو بھی اپنے سامان میں موجود پائیں گے، تو شاید کہ وہ لوٹ آئے. یعنی ایک تدبیر تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی تھی کہ شاید کہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی ایسی چیز نہ رہ جائے کہ جس کی وجہ سے وہ دوبارہ آنے کا نہ سوچے، بلکہ یہ ان کی مہمان نوازی اچھے سے کی، اپنے ان کے بھائی اور ان کے والد کا غلہ بھی ساتھ میں دے دیا، پھر ان کی جو پونجی وہ لے کر آئے تھے سامان کے عوض دینے کے لیے وہ بھی لوٹا دی. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اتنا سب کچھ کیوں کر رہے تھے کہ وہ جب واپس لوٹیں گے اور ان کو جب یہ پونجی واپس سے اپنے سامان میں ملیں گی تو ہو سکتا ہے وہ امانت سمجھ کے لوٹانے کے لیے آ جائے، یا پھر ہو سکتا ہے قحط کا زمانہ ہے، مشکل وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ آنے کے لیے ان کے پاس اخراجات نہ ہو، غلہ خریدنے کے لیے، پونجی دینے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، تو یہ چیزیں انہیں مل جائے گی تو دوبارہ سے یہی چیزیں دے کے وہ غلہ لے لیں گے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دوبارہ سے واپس بلانے کے لیے اپنی طور سے پوری تدبیر کر لی. فلما رجعوا الی ابیہم، پھر جب وہ لوٹے، الی ابیہم اپنے والد کی طرف، تو قالوا تو انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے والد، منع من الکیل، منع مطلب منع کر دیا گیا ہے، منا ہم کو، الکیل یعنی غلہ دینے سے، یعنی ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے. فارسل معنا، پس بھیج دیجئے، معنا ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو، نقتل یعنی اخانا ہمارے بھائی کو، یعنی بنیامین کو اگلی بار ہم جائیں تو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، نقتل ہم غلہ لائیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے. یعنی اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو انہوں نے جو ہے جھوٹ بولا تھا یا حفاظت نہیں کی تھی، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کیونکہ اب تو ہمیں غلہ ملنے والا نہیں ہے، ہم اس کو لے جائیں گے، ہم غلہ بھی لائیں گے اور اس کی حفاظت بھی کریں گے. تو قالا تو کہا، کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے، ہل آمنکم، کیا میں تم پہ ویسے ہی اعتبار کروں، علیہ اس کے معاملے میں، یعنی اس معاملے میں بھی میں تم پہ ویسے ہی بھروسہ کروں، اعتبار کروں، الا کما آمنتکم، جیسے کہ آمنتکم میں نے اعتبار کیا تھا، علی اخیہ اس کے بھائی کے معاملے میں، من قبل اس سے پہلے، یعنی تم پر اعتبار کر کے ہی تو یوسف کو تمہارے ساتھ بھیجا تھا، تم پہ بھروسہ کر کے، اور تم نے اتنے وعدے وعید کیے تھے، ہم حفاظت کریں گے، ہم کھیلیں گے کودیں گے، تو تم پر یقین کر کے یوسف کو تمہارے ساتھ بھیجا تھا. لیکن کیا ہوا؟ تم نے تو یوسف کو کھو دیا ہے نا، اور جھوٹی باتیں آ کر دی.
فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، اور پس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ یہاں پر دیکھیے یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ انا لہو لحافظون، ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ تم کیا حفاظت کرو گے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا، اور جب انہوں نے کھولا متاعہم اپنے سامان کو، یعنی جب یہ کنعان واپس لوٹ گئے اور پھر انہوں نے گھر پہنچ کر اپنے والد سے بات کی، اپنا سامان کھولا، تو وجدوا بضاعتہم، تو انہوں نے موجود پایا بضاعتہم ان کے سامان کو، ردت الیہم جو لوٹا دیا گیا تھا ان کی طرف۔ ہاں ہم نے دیکھا نا پچھلے آیت میں کہ یوسف علیہ السلام نے انہوں نے جو پونجی غلہ خریدنے کے لیے لائی تھی تو اس کو واپس ان کے سامان میں رکھوا دیا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو واپس سے ہمارے سامان میں رکھوا دیا گیا ہے، تو پکار اٹھے، قالو یا ابانا ما نبغی، اے ہمارے والد ہمیں اور کیا چاہیے، ما نبغی اور ہم کیا چاہتے ہیں، ہادی بضاعتنا، یہ دیکھیے یہ ہمارا سامان، ہماری پونجی، ہماری چیزیں، ردت الینا ہماری طرف لوٹا دیے گئے ہیں، ردت مطلب لوٹا دیے گئے ہیں ہماری طرف، وہ نمیرو اہلنا، مارا یمیرو کا مطلب کیا ہوتا ہے، خوراک، کھانا، یعنی مارا یمیرو سے نمیرو ہم جو ہے لے کر آئیں گے، خوراک کھانا لے کر آئیں گے، نمیرو یعنی وہ غلہ، وہ خوراک جو جمع کی ہوئی ہو، ہے نا، جمع کی ہوئی خوراک کو نمیرو ہم وہ خوراک لے کر آئیں گے، اہلنا ہمارے گھر والوں کے لیے، وہ نحفظو اخانا اور ہم حفاظت بھی کریں گے اخانا اپنے بھائی کی، وہ نزدادو کیلا بعیر، اور اس طرح کیا ہوگا، نزدادو ہم اور زیادہ کر لیں گے، ہم اور زیادہ لے کر آئیں گے، کیل یعنی ناپ، غلہ، بعیر مطلب اونٹ، ایک بارش اتر، ایک انسان کو ایک بارش اتر ایک اونٹ کے برابر غلہ مل رہا تھا نا، تو اس طرح ایک بارش اتر اور زیادہ ہم لے کر آئیں گے، ذالک کیل یسیر، اس طرح یہ غلے کا کیل، غلے کا، یسیر آسانی سے اضافہ ہو جائے گا، یعنی ہمارے پاس آسانی سے اس کا اضافہ ہو جائے گا۔ یہاں پر میری بہنوں دیکھیے کہ جب یہ لوگ واپس پہنچے کنعان اپنے والد کے پاس، اور اپنی آنے کے بعد اپنی سامان کھولے، اپنی بوریاں کھولی، اور جب ان کو واپس سے اپنی وہ پوری پونجی مل گئی جو انہوں نے غلہ خریدنے کے لیے دی تھی اور جو ان کو لوٹا دی گئی تھی، تو وہ دیکھ کر ایک دم خوشی سے اچھل پڑے اور بہت پرزور طریقے سے جو ہے اپنے والد کو قائل کرنے کی کوشش کی، جیسے انسان خوشی میں ہوتا ہے تو ایک ساتھ بہت ساری پلاننگ بناتا ہے نا، تو یہاں وہ ایک پلاننگ کی طرح کر رہے ہیں کہ ہم جائیں گے، ہم خوراک بھی لائیں گے، ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اس طرح غلے میں اضافہ ہو جائے گا اور ہم ایک بارش اتر اور زیادہ لے آئیں گے، یہ ہم نے پچھلی آیت میں، اس آیت میں پڑھا نا یہ، تو اس طریقے سے وہ پلاننگ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پرزور طریقے سے قائل کر رہے ہیں کہ اب بس آپ بھیج ہی دیجئے، ہم جو ہے ضرور ہی جائیں گے اور ہم ضرور ہی اس طریقے سے اس کو باحفاظت واپس لے کر آئیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام جواباً کہنے لگے، قالا لن ارسلہ معکم، انہوں نے کہا لن ہرگز نہیں، ارسلہ اس کو میں بھیجوں گا، مطلب کس کو، بنیامین کو، معکم تمہارے ساتھ، حتی یہاں تک کہ تم مجھے دے دو موثقن من اللہ، اللہ کی طرف سے پکا وعدہ نہ کر لو، مطلب اللہ کو گواہ بنا کے پکا وعدہ نہ کر لو، قسم نہ کھا لو کہ کس بات کا پکا وعدہ نہ کر لو، لتأتوننی کہ تم ضرور بضرور لاؤ گے، نی میرے پاس بھی اس کو۔ دیکھیں اب اس میں کتنی زیادہ تاکید ہے میری بہنوں کہ لتأتوننی، اب لام تاکید بھی ہے، نون مشدد بھی ہے، کہ یعنی تمہیں ضرور بضرور اسے میرے پاس لانا ہوگا، بحفاظت میرے پاس لانا ہوگا، الا مگر یہ کہ پاسبلٹی ہے اس بات کی کہ ان یحاط بکم، کہ تمہیں کہیں گھیر لیا جائے، ہے نا، یحاط تمہیں گھیر لیا جائے، تم بے بس ہو جاؤ، اور تو وہ الگ بات ہے، لیکن تم نے اپنی طور سے پوری کوشش کرنی ہے۔ فلما اتوہ، پھر جب اتوہ دے دیا اس کو، یعنی جو عہد و پیمان وہ چاہ رہے تھے اللہ کے لینا حضرت یعقوب علیہ السلام، تو ان لوگوں نے یعقوب علیہ السلام کو وہ پیمان دے دیے، موثقہم اپنے پیمان دے دیے، تو کہا، کس نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے، اللہ علی ما نقول وکیل، کہ اللہ ہی ما نقول جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں اس پر وکیل ہے، یعنی اس پر نگہبان ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ عہد و پیمان لینے کے ساتھ ساتھ اور بھی باتیں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے فرما رہے ہیں، کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں کہ اتنا ایسا سفر ہے اور وہاں پر جا رہے ہیں تو کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، تو دیکھیے اس کے بارے میں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہنے لگے، وہ قالا، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، کہ لا تدخلوا تم داخل مت ہونا، من باب واحد ایک دروازے سے تم سب مت داخل ہونا،
یعنی تم 11 کے 11 بھائی جو جا رہے ہو تو ایک دروازے سے داخل مت ہونا مصر کے. وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ اور وَدْخُلُوا تم داخل ہونا من ابواب متفرقۃ یعنی متفرق دروازوں سے، الگ الگ دروازوں سے شہر کے اندر داخل ہونا. یہ کیوں کہا تھا یعقوب علیہ السلام نے؟ میں بھی آپ کو انشاءاللہ یہ آیت کے ترجمے کے بعد تفصیل سے بتاتی ہوں. وما اغنی اور نہیں کام آ سکتا من انکم تمہارے بارے میں، تمہارے تعلق سے، میں تم کو یعنی بچا نہیں سکتا، میں کام نہیں سکتا، من اللہ اللہ سے کچھ بھی، یعنی اللہ کی مشیت سے میں تمہیں بچا نہیں کر سکتا. میں تو یہ صرف نصیحت کر رہا ہوں مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا. ان الحکم الا للہ کہ بے شک حکم جو ہے اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا. ان الحکم بے شک حکم کس کے لیے ہے؟ الا للہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. علیہ توکلت اور اسی کے اوپر توکلت میں نے بھروسہ کیا. وہ علیہ فلیتوکل المتوکلون اور علیہ اسی پر فلیتوکل المتوکلون اسی پر فلیتوکلی یعنی ضرور ہی بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے متوکلون بھروسہ کرنے والوں کو. یہاں پر دیکھیے کہ میری بہنوں جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر روانہ ہونے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹو دیکھو مصر میں ایک دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ الگ الگ دروازے سے جانا. ایسے کیوں کہا تھا میری بہنوں یعقوب علیہ السلام نے؟ تو آپ کو بتاتے چلوں کہ مصر کے کئی دروازے تھے. یعنی اس وقت کا یہ پرانے زمانے کا ایک اصول تھا کہ جو بھی شہر بنتا تھا عموماً وہ چار دیواریوں سے گھرا ہوا ہوتا تھا اور اطراف میں باؤنڈری والز ہوتی تھی تاکہ دشمن کے حملے کے وقت جو ہے محفوظ رہ سکے. اور یہ دروازے باقاعدہ طور پر راتوں کو بند کر دیے جاتے تھے. اب چونکہ سب کے سب بھائی جوان تھے، خوبصورت تھے، اونچے پورے، لہیم شہین تھے، صحت مند تھے، جب وہ ایک ساتھ کھڑے ہوتے تھے نا تو ایسا لگتا تھا ایک جتھا ہو جیسے. تو یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ اس طرح سے داخل ہوں گے تو کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ لوگ یہ جتھا لے کر جو ہے غلے کو لوٹ مار کرنے کے لیے آئے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ ان سے حسد کرنے لگے، ہے نا، اور انہیں نظر لگ جائے. یعنی ایک تفسیر میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ان کو نظر لگنے کا بھی اندیشہ تھا. اب چونکہ نظر کی بات ہوئی ہے تو میری بہنوں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نظر ہوتی کیا ہے، نظر کس طرح لگتی ہے. ہم کچھ باتیں اس کے متعلق کر لیتے ہیں. تو میری بہنوں دیکھیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا برحق ہے. اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جا سکتی تو وہ نظر ہوتی. یہ مسلم کی حدیث ہے نا. اسی طرح سے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نظر بد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دم کرنے کا حکم دیتے تھے. بے شک نظر بد انسان پر اس طرح سے اثر کرتی ہے میری بہنوں کہ اگر وہ اونچی جگہ پر ہونا تو نظر کی وجہ سے وہ نیچے گر سکتا ہے. اب اونچی جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ اونچی جگہ پہاڑ بھی ہو سکتا ہے، بلڈنگ پر بھی ہو سکتا ہے، یا اونچا مقام اور مرتبہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو نظر کی وجہ سے وہ نیچے گر سکتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد موت تک یعنی قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. نیز یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قضا و تقدیر کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گی. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں نا میری بہنوں کہ کتنی اموات کی خبریں مل رہی ہیں نا آئے دن. کہ اچھا خاصا انسان تھا، چھت سے گرا اور گر کر مر گیا، کوئی گاڑی سے گر کر مر گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو یہ گاڑیاں کیا ہے؟ ہمارے اونٹ ہی ہیں نا. تو یعنی اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے نظر بد. یعنی اسی طرح دیکھیے گاڑیوں سے کتنے ایکسیڈنٹس وغیرہ ہو رہے ہیں. یہ کتنی خبریں ملتی ہے کہ رات کو کوئی سویا تھا، صبح اٹھا ہی نہیں اور اچانک موت واقع ہو گئی. تو اتنی ساری اموات میں بہت کی جو وجوہات ہوتی ہے قضا اور قدر کے بعد ایک بہت بڑی وجہ جو ہے نظر بد بھی ہے جس کی وجہ سے کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے. اب میری بہنوں نظر لگتی کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جسموں اور روحوں میں مختلف قسم کی طاقتیں رکھ دی ہے اور ان میں اثر انداز ہونے والی کیفیات ڈال دی ہے. جیسے کہ ہم یہ بات خود بھی محسوس کرتے ہیں نا کہ اگر ہماری طرف کوئی دیکھ رہا ہو تو ہم کو پتہ چل جاتا ہے نا. یعنی نظر پڑتی ہے تو احساس پیدا ہوتا ہے اور انسان کی باڈی پر اس کا ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیے کہ اگر ہماری طرف ہم اس شخص کی طرف دیکھیں یا وہ ہماری طرف دیکھے جس کا ہم بہت زیادہ احترام کرتے ہو تو ہمارا چہرہ کیا ہوتا ہے؟ سرخ ہونے لگتا ہے. اور اگر ایسے شخص انسان کی طرف دیکھے جس سے ڈرتے ہیں تو ہمارا چہرہ پیلا پڑنے لگتا ہے. بات یہ ہے کہ انسان کی آنکھوں کی جو ریز نکلتی ہے نا اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. انسان کے دل کے احساسات اور جذبات اس کی آنکھوں سے ٹپکتے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ نگاہ خوف کی ہو، غصے کی ہو، حسد کی ہو، نفرت کی ہو، محبت کی ہو.
کسی بھی طرح کے جذبات ہو جب اس کی نگاہوں کے ذریعے کسی دوسرے انسان پہ پڑتے ہیں نا تو اس کے جسم میں ری ایکشن ہوتا ہے اور اس کی کیفیت بدلنے لگتی ہے اور اس طریقے سے نظر لگ سکتی ہے۔ اب نظر لگنے کی علامتیں کیا ہوتی ہیں میری بہنوں؟ میں آپ کو ایک نظر کے متعلق بہت ساری کتابوں سے پڑھا ہوا جو میرا مطالعہ ہے اس کا نچوڑ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں بہت سی چیزوں سے میں نے یہ چیز علم حاصل کیا۔ تو اس میں یہ مختلف کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ نظر کی علامتیں یہ ہے کہ کبھی انسان کو چڑچڑاپن ہونے لگتا ہے، کبھی شدید بیماری کا اچانک شکار ہو جاتا ہے، کبھی سستی پیدا ہوتی ہے، کبھی کچھ کرنے کا من نہیں کرتا، یعنی کبھی ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی انسان کسی چیز پہ فوکس نہیں کر پاتا ہے نا۔ سر درد ہوتا ہے، کبھی دونوں کندھوں کے درمیان یا ایک کندھے میں پھوڑے کی طرح سے درد ہونے لگتا ہے، اور کبھی کبھی پیپل فوبیا ہو جاتا ہے کہ کسی سے ملنے دل نہیں چاہتا، دل چاہتا ہے کہ بس اکیلے رہے، کسی کے سامنے نہ جائے۔ کبھی بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں، کھانا کھانے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے نا۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بلا وجہ کا رونے کی خواہش ہوتی ہے، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، کچھ پتہ نہیں کیوں رو رہے ہیں لیکن بس رونے من کر رہا ہے نا۔ تو کبھی کبھی جی کہ مال میں برکت نہیں ہوتی، نقصان پہ نقصان انسان کو ہونے لگتا ہے۔ تو یہ سب علامتیں ہیں کہ انسان کو نظر لگی ہوئی ہے اور اس کا انسان کو اس کے لیے دم کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان دبلا بہت دبلا ہوتے چلا جاتا ہے، جیسے کہ ایک مرتبہ حضرت اسما بنت امیس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جعفر کے بچے اتنے دبلے کیوں ہو رہے ہیں، مطلب ان کے بچے بہت ہی دبلے ہو گئے تھے، ایک دم ہڈی کو چمڑا لگ گیا تھا۔ تو پوچھا کہ کیا فقر و فاقہ ہے، یعنی انہیں کھانے کو کچھ نہیں ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ انہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کے اوپر دم کیا کرو۔ تو دم کیسے کرنا ہے انشاءاللہ میں وہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی، پہلے ہم اس کے بارے میں تھوڑی اور تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ کس کی نظر لگتی ہے، یعنی نظر کیسے لگتی ہے۔ تو میری بہنوں سب سے پہلے دیکھیے کہ نظر کسی حسد کرنے والے کی بھی لگ سکتی ہے جب وہ اپنی حاسدانہ نظر سامنے والے پر ڈالتا ہے نا۔ مطلب اس کی نظر لگتی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ برکت کی دعا نہیں دیتا، صرف حاسدانہ نظریں ڈالتے رہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے دیکھیے کہ قرآن مجید میں بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ من شر حاسد اذا حسد، کہ حسد کرنے والے کی حسد سے کے شر سے جو ہے پناہ مانگو۔ آپ دیکھیے کہ یہ پناہ مانگنے والے کی ایسی دو صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن کی فضیلت کے بارے میں بتایا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ صورتیں نازل فرما دی جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پناہ مانگنے والے کے لیے اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر آندھی، طوفان اور موسم کی خرابی کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھتے تھے۔ کسی کو جادو ٹونے کی بات ہو، علاج کے لیے، نظر بد کے علاج کے لیے پڑھتے تھے۔ اسی طرح کسی بھی قسم کے نفسیاتی مرض کے لیے بھی، اور جب آخری وقت میں آپ کو بخار کی شدت تھی تب بھی پڑھ کر دم کرتے۔ جب آپ نہیں کر پا رہے تھے تو حضرت عائشہ سے کہا اور انہوں نے جو ہے پڑھ کر دم کر کے آپ کے جسم پر جو ہے اسے پوری طرح سے پھیر دیا۔ تو کتنی زیادہ اہمیت ہے نا میری بہنوں اس کی۔ تو یہ ہے کہ اگر حاسد دیکھے نہ بھی، روح کی توجہ بھی ہو اور سوچنے سے بھی نظر لگ سکتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی آتا ہے کہ اندھے کو بھی جب کسی چیز کی خوبی بیان کر دی جائے اور اس میں حاسدانہ جذبات پیدا ہو جائے تو اس کی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری بہنوں والدین کی بھی نظر لگتی ہے اپنے بچوں کو، بہت جلدی لگ جاتی ہے، اور اسی لیے کیونکہ بچے زیادہ تر کس کے پاس ہوتے ہیں؟ ماں کے پاس یا والد کے پاس ہوتے ہیں، اور بچے پیارے لگتے ہیں۔ کبھی ماں کی کوئی نظر ایسی پڑ جائے جو بچوں کو لگ جاتی ہے، اور اس کے لیے ہر ماں کو جو ہے دعا نظر کی یاد ہونا چاہیے، یا کم سے کم معوذتین جس کے بارے میں 2 صورتیں جو میں نے فلق اور ناس کے بارے میں آپ کو اس کی فضیلت بتائی، تو کم سے کم وہ صورتیں ہی پڑھ کر دم کر دیں۔ ہم یہ سب کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ دھاگا باندھ دیتے ہیں ہاتھ میں، پیر میں، پیٹ پر، ہے نا، یا پھر نمک گھما کے پھینک رہے ہیں، یا پھر جھاڑو گھما کے اتار رہے ہیں، یا پھر دیکھیے مرچیاں جو ہے اتار رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اور یہ سب کرنے کے بعد جو ہے مائیں مطمئن ہو جاتی کہ میرے بچے کو، میرے لال کو تو کچھ ہونے ہی نہیں والا۔ لیکن میری بہنوں دیکھیے کہ یہ سب چیزیں ہمیں نظر سے نہیں بچا سکتی۔ یہ سب کر کے تو انسان الٹا گنہگار ہو رہا ہے، شرک میں مبتلا ہو رہا ہے۔ شرک میں مبتلا کس طرح ہو رہا ہے کہ اس کا اعتماد، اس کا اعتبار اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر اس کالے ٹیکے پہ، اس کالے دھاگے پہ، اس اتارے ہوئے نمک پر بن جاتا ہے کہ یہ چیز میرے بچے کو نظر سے بچائے گی۔ تو یہ باتیں درست نہیں ہیں، بلکہ ہم کو صبح و شام یہ دعا مطلب بچوں پر پڑھ کر دم کرنی چاہیے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پر پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ اور یہ وہی دعا ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتائی تھی۔ کب؟ جب حضرت حسن اور حسین بیمار تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان ہیں، کیا بات ہے؟
تو کیا آپ نے فرمایا کہ دونوں بیمار ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھ کر ان دونوں پر دم کریں، ہے نا. تو وہ دعا کون سی ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان و ہامۃ و من کل عین لامہ، یعنی میں ہر شیطان اور موذی جانور اور ہر واقع ہونے والی نظر بد سے اللہ کے کامل اور پر اثر کلمات کے ذریعے پناہ مانگتی ہوں. تو میری بہنوں یہ دعا آپ کو مسنون دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گی، آپ دیکھیے اور اس کو یاد کریے اور اپنے بچوں پر پڑھ کر دم کیا کیجیے. اسی طرح میری بہنوں تیسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ نظر اپنے آپ کی بھی لگ سکتی ہے نا. وہ آپ نے دیکھا، آپ آگے سورہ کہف میں یہ واقعہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ تو جب اپنے باغ میں داخل ہوا تو تیری زبان سے یہ کیوں نہیں نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ہے نا. تو جب یہ نہ نکلا تو آخر کیا ہوا کہ اس کا سارا باغ جو ہے تباہ ہو گیا. تو اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اپنی کوئی اچھی چیز پر بھی نظر ڈالے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ضرور جو ہے پڑھنا چاہیے. اسی طرح سے کسی نیک انسان کی بھی نظر لگ سکتی ہے جبکہ وہ کسی چیز پر حیرت کا اظہار کر دے، مطلب ہے نا ایک دم جیسے بولتے ہیں نا ارے واہ ایسا ہو گیا، مطلب وہ حیرت کا اظہار کرے اور اس کے اوپر برکت کی دعا نہ کرے، برکت کی دعا کرنا بھول جائے. جیسے کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کا ارادہ کیا. اب غسل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی قمیض اتاری تو عامر بن ربیعہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے. تو ان کی جو قمیض جب اتاری تو ان کی انتہائی سفید جلد، بہت خوبصورت جلد اور بدن کی اسکن دیکھ کر عامر نے دیکھتے ہی کہا کہ میں نے آج تک اتنی خوبصورت جلد کسی کنواری لڑکی کی بھی نہیں دیکھی، اور بالکل حیرت کا اظہار کر دیا کہ واہ اتنی اچھی جلد ہے تمہاری. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سہیل کو شدید بخار شروع ہو گیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا گیا اور کہا گیا کہ سہیل کی حالت تو ایسی ہے کہ وہ سر بھی نہیں اٹھا پا رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا تمہیں کسی پر شک ہے؟ انہوں نے کہا جی عامر بن ربیعہ پر شک ہو سکتا ہے. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور فرمایا کہ مطلب تنبیہ کی کہ تم میں سے کوئی کیوں ایک اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ کیا تم بارک اللہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ بارک اللہ، ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے میری بہنوں کہ ایک مسلمان جب کسی چیز کو دیکھے اور اسے پسند آ جائے تو زبان سے دعا دے، ماشاء اللہ تبارک اللہ، بارک اللہ فیک، بارک اللہ تبارک اللہ، یعنی برکت کا اضافہ کرے. یعنی تمہاری اللہ تعالیٰ تمہاری نعمت میں برکت دے اور تمہیں نعمت کو ہمیشہ تم پر قائم رکھے. کچھ نہ کچھ دعائیہ جملہ کہے تاکہ اس کی نظر کا برا اثر نہ ہو، ہے نا. اب ان کو تو نظر لگ گئی تھی تو فرمایا کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے لیے غسل کرو. یعنی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ غسل کریں اور غسل کر کے اپنا پانی دے. تو عامر نے غسل کیا، پھر آپ نے اس پانی کو سہیل کے اوپر پیچھے سے بہا دیا اور سہیل فوراً صحت یاب ہو گئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے میری بہنوں کہ معلوم ہوا کہ فلاں کی نظر لگی ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ اپنے وضو کا یا اپنے غسل کا پانی دو اور وہ غسل اور وضو ایک ٹب میں مطلب اس پانی کو جمع کرے اور مریض کے پیچھے سے جس کو نظر لگی ہے، جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ اسے نظر بد لگ گئی ہے، تو اس کے پیچھے سے یعنی پیٹھ پر سے پانی بہا دے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس کو افاقہ ہو جائے گا. اور اگر یہ پتہ نہ ہو کہ کس کی نظر لگی ہے تو پھر کیا کریں، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر دم کیجیے. اب دم کس طرح کرنا ہے میری بہنوں، دم کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ کو وہ بھی بتاتے چلوں کہ پڑھ کر ایسے پھونکنا ہے کہ ہلکا سا تھوک اڑے، یہ دم ہے. یعنی جیسے نا پڑھ کر اپنی ہاتھوں پر اس طریقے سے ہلکا سا اس طرح سے پھونکے کہ ہلکا سا تھوک اڑے اور پھر وہ ہاتھ کو مریض کے بدن پر مل دے، ہاتھ پھیر دے اور پھر نظر کی دعائیں جو ہے وہ دعائیں آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی انشاءاللہ، ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھ کر دم کر دیں. میری بہنوں نظر لگے نہیں، اس کے لیے پریکاشن پہلے ہی ہم کر لیں تو کتنا بہتر ہوتا ہے نا. اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہم کو کہ صبح شام کے اذکار پڑھنے نہ بھولیں. سوتے وقت معوذتین، یعنی میں نے آپ کو بتایا نا ابھی سورہ فلق اور سورہ ناس کی کتنی فضیلت ہے، اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنا نہ بھولیں. بلکہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد آخری 2 صورتیں یعنی فلق اور ناس پڑھنے کا مجھے حکم دیا. تو جو شخص پڑھتا ہے نظر بد سے، جادو سے بچ جاتا ہے. اسی طرح میری بہنوں دیکھیے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ نظر ایک تیر کی طرح ہے
کہ جو نظر لگانے والے کے نفس سے نکلتے ہیں کبھی تو ان کا نشانہ لگ جاتا ہے، کبھی خطا کر جاتا ہے۔ اگر مطلب اذکار پڑھے ہو، حفاظت کی زرہ پہنی ہو، ذکر و اذکار کر کے دعائیں پڑھ کے دم کر کے اگر حفاظت کی زرہ پہنی ہو تو پھر نہیں لگتی نظر، اور اگر نہیں پہنی ہو تو پھر نظر لگ جاتی ہے۔ اسی طرح میری بہنوں ایک بہت اہم حدیث ہے جو آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو کمپلیٹ کرتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی نعمتوں کے اظہار کے لیے رازداری سے کام کیا کرو، کیونکہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے نا۔ یعنی کتنی اہم بات ہے میری بہنوں، ذرا سا سوچئے آپ یہ بات۔ اور آج کل دیکھیے یہ سب کتنا ہو رہا ہے نا، کچھ بھی اچھا ہو، کہیں اچھا کھانا بنا لیے، کسی ہوٹل میں کھانے چلے جائیں، یا کہیں گھومنے چلے جائیں، یا کوئی اچھا لباس پہنے خریدے، یا شوہر کوئی جیولری لا کر دے دے وہ پہنے۔ کھانے اور پہننے سے زیادہ فکر کس بات کی ہوتی ہے کہ پہلے فوٹو لینا ہے، اسٹیٹس رکھنا ہے، انسٹاگرام پہ اسٹوری پہ ڈالنا ہے۔ اب میری بہنوں سوچئے، جو چیز آپ کی مٹھی میں تھی اس کو پلیٹ میں سجا کر آپ نے سب کے سامنے رکھ دیا۔ اب کسی نے اس کو امریکہ سے دیکھا، کسی نے افریقہ سے دیکھا، کسی نے گاؤں سے دیکھا، اور جو آپ کی پہچان میں ہے سب نے دیکھا۔ اب کسی کے اندر جذبات کے کسی کے جذبات جو ہے، کسی کے اندر حسد کے جذبات پیدا ہوئے، یعنی ظاہر سی بات ہے آپ نے تو اس کو ڈال دیا اسٹوری پہ یا اسٹیٹس پہ۔ اب جن لوگوں نے دیکھا، کسی نے حیرت کی، کسی نے حسد کیا، ہے نا۔ سب کو تو نہیں میسر ہوتی نا ساری چیزیں، کوئی احساس کمتری کا شکار ہوا، کسی نے آپ کی نصیب کی دہائی دی۔ اب جو الگ الگ لوگوں کی نظروں کے ریئیکشنز کے تیر ہیں وہ آپ کی طرف چل پڑے، ہے نا۔ وہ سارے تیر آپ کی طرف چل پڑے اور چاروں طرف سے اٹیک کر رہے ہیں، اور اگر اس انسان نے دعاؤں کی زرہ نہ پہنی ہو تو میری بہنوں ذرا سا سوچیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو پھر میری بہنوں دیکھیے کہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ تمام احتیاطی تدابیر کرنے کی کوشش کی جس کی ضرورت انہیں محسوس ہوئی، تاکہ کوئی بھی ایسا سبب نہ رہنے دیا جائے جس کی وجہ سے یہ لوگ کسی مصیبت یا پریشانی میں گھر جائے۔ مگر دوسری طرف آپ دیکھیے کہ وہ بار بار اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ کوئی بھی انسانی تدبیر اللہ کی مشیت کو نافذ ہونے سے نہیں روک سکتی۔ حفاظت جو ہے وہ دراصل اللہ کی ہی حفاظت ہے، اور بھروسہ اپنی تدبیروں پر نہیں بلکہ اللہ ہی کے فضل پر ہونا چاہیے۔ اور پھر دیکھیے کہ ہوا کیا، ہوا بھی یہی کہ ان لوگوں نے اپنے والد کے حکم کے مطابق، دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، کہ اور وہ جب داخل ہوئے من حیث، یعنی جس طرح سے امرہم ان کو حکم دیا تھا ان کے والد نے، ابوہم ان کے والد نے، ما کانا یغنی عنہم، تو کچھ بھی کام نہ آ سکا، عنہم ان کو، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، من شیئن کوئی بھی چیز، مطلب اتنی جو احتیاطی تدابیر کی تھی، اتنی جو نصیحت کر کے یعقوب علیہ السلام نے بھیجا تھا کہ کسی بھی طرح سے وہ کسی جال میں نہ پھنسے، لیکن وہ چیز ان کے کام نہ آ سکی، الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاہا، الا حاجتن، مگر یہ تو صرف خواہش تھی، یہ یعقوب کے دل میں جو کھٹک تھی اس کو دور کرنے کے لیے، فی نفس یعقوب یعنی یعقوب کے دل میں، یعقوب کے نفس میں جو ایک کھٹک تھی یا ایک خواہش تھی، اس کی وجہ سے قضاہا جو ہے اس نے اپنی سی قضاہا کوشش کر لی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک وہ علم والا تھا جو کچھ ہم نے سکھایا تھا، علمناہ ہم نے سکھایا تھا اس کو، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو میری بہنوں یہاں پر دیکھیے کہ ہم نے یہ آیتوں کو سنا اور سمجھنے کی کوشش کی، اور یہاں پر آج کا سبق ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سورہ کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کر دے، اور ہمارے دلوں میں اس کی آیتوں کو پوری طرح سے اتار دے، آمین یا رب العالمین۔ ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔